ماشاءاللہ. سر واپس اسی پہ لوٹتے ہیں جب آپ نے ان کو یہ کہا کہ اب بس اب یہ ہمارا جو 7 ہے یہ ہمارا ریفرنس نہیں ہے, اب 17 ہے اور اس میں یہ چیزیں ہوں گی, آپ نے ان کو ایک ماڈل دے دیا. بالکل ماڈل بنا کے آپ نے دیا, یا ماڈل تو ساتھ ساتھ بن رہا تھا نا, جو ہم چیزیں بدل رہے تھے اس پہ تلخ کلامی بھی ہو جاتی تھی, ڈیلے ہونے کی بھی اس کے اندر وہ ہمیں وارننگ دیتے تھے کہ یہ کام ہم کر نہیں سکتے, آپ نے ہمیں نئی ریکوائرمنٹ دے دی ہے, اب اس کے لیے یہی تھریٹ تھی نا ان کے پاس کہ ان کو تیزی سے چاہیے, ہم کر نہیں سکتے یا ہمارے لیے مشکلات ہیں. پھر کہتے تھے ہم کوشش کریں گے, پر ٹائم کا کانسیپٹ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ کے ٹائم پہ پورا ہو, تو وہ بھی ایک رسک ہوتی تھی. کئی چیزیں تھیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ ان پیرالل آپ لے کے چلیں, پیرالل لے کے چلنے سے اگر 100 چیزیں ہونی ہیں ان کو پیرالل اگر آپ لے کر جائیں گے تو تیزی سے چلیں گی, اور اگر آپ ایک چیز کا انتظار کریں گے پھر اگلی لیں گے تو وہ جس کو آپ سیکوینشل کہتے ہیں, پیرالل ہے یا سیکوینس, صحیح. تو میں اس کو رسک لیتے ہوئے پیرالل میں چلا دیتا تھا, اور وہ مجھے کہتے تھے کہ اگر یہ فیل ہو گیا تو یہ ساری چیزیں گئیں. میں کہتا تھا فیل نہیں ہوگا انشاءاللہ, آپ میری مانگیں, میری بات مانیں اور چلائیں اس کو. تو سر جو وہ چیزیں بنائی جاتی تھی, ظاہر اس کی جو پارٹس بنانا شاید میرے خیال میں زیادہ مشکل بنا تھا, ان کو ٹیسٹ بھی کیا جاتا تھا یا فی الحال ابھی اب بنا ہی رہے تھے؟ نہیں, اس کا ایک اپنا پروسیجر ہے, ہر چیز کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے, اس کا ٹیسٹنگ پروسیس ہے. اتنی سی بھی ایک چیز جہاز میں اگر گڑبڑ کر جائے تو آپ کو پورے جہاز کی چیزیں شاید بدلنی پڑ جائیں, اس طرح ہوتا ہے. ایک کمپوننٹ بھی اگر گڑبڑ مشکل نہیں تھا کہ ایک بالکل نیا ڈیزائن, ایک نئی تخلیق, ایک نیا آئیڈیا, ابھی تو ہم کہتے ہیں کہ 10 سے 15 سال اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں, اور ہم 3 سال میں کمپریس کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور 3.25 سال میں جہاز اڑ گیا. 3 کا جو سال دیے تھے ہم نے اس سے بھی کم وقت میں اس کو پورا کر لیا. یہ کیوں, کیسے ہوا؟ اس کو آپ ایک معجزہ کہہ لیں, کوئی بھی آپ نام لیں, پر اس میں ہم اپنی جان لگا رہے تھے. یہ کام کرنا تھا, دن رات اسی کے ارد گرد ہمارا گھومتا تھا, اور اسی دوران میرا ایک بیک کا آپریشن بھی ہو گیا, کیونکہ میرے سٹنگ آورز اتنے تھے. حالانکہ میں اچھا خاصا ایک سپورٹس مین, ٹف آدمی تھا, مگر وہ میرے بیک سائڈ پہ ایک اتنی پرابلم جنریٹ ہو گئی کہ ایک ڈسک جو ہے وہ رپچر ہو گئی بیک بون میں, اور وہ رپچر ہوتی ہے جب آپ ایکسیسو بیٹھتے ہیں. یعنی 24 گھنٹے ہیں, میرا ایوریج ٹائم جو کام کرنے کا تھا 18 گھنٹے کے قریب. 18 گھنٹے آپ آفس کو دیتے؟ میں ٹائم دیتا تھا, ادھر بھی دیتا تھا, آنے جانے میں بھی دیتا تھا. آپ نے میری روٹین تو سن لی کہ PMR میں جو میرا سونے کا وقت تھا, لوگ اپنے منٹ لے کے سو رہے ہوتے تھے اور میں لوگوں کے منٹ پڑھ رہا ہوتا تھا. پھر صبح میں نے ان کو سمجھانا بھی ہوتا تھا کہ یہ غلطی ہے, یہ کیوں ہے, اس کو ایسے کرو, کیوں کرو. لوگ سمجھنے کی بھی کوئی اس دوران اپنے فیملی کو بھی ٹائم نہیں دیا, سب لوگ میں تو اپنے روزے اور عیدیں وہاں کرتا رہا. اب چائنا میں روزہ آپ کیا رکھیں گے, وہاں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جس ہوٹل میں رہتے تھے وہاں پہ روزے کا کوئی اہتمام تو ہے نہیں, نہ کھولنے کا نہ رکھنے کا. اس دوران تو رات کو ان سے ٹوسٹ لے کے رکھ لینے کمرے میں, اور وہ کچا ٹوسٹ صبح اٹھ کے اپنا الارم لگا کے کھا لینا, جی میرا روزہ ہو گیا. پھر وہاں پہ کھانا پینا جو ہے وہ بھی بڑا مشکل ہے. وہاں پہ بھی اس طرح کی کوئی تمیز نہیں ہے کھانے پینے کی, وہاں پہ ہر طرح کے کھانے چلتے ہیں. اس میں بھی چوزی ہونا آپ نے کہ میں اتنا سا کم از کم کھانا کر سکوں کہ میری انرجی لیول, میری ایکٹیویٹی جو ہے وہ چلتی رہے. تو بہرحال یہ کافی سارے اس طرح کے معاملے ہیں, مگر وہ چلاتے رہے اور ہر چیز میں برداشت بھی کرتے رہے کہ یہ کام بھی تو ہم نے کرنا ہے نا. سر یہ سفر جو تھا بعض اوقات غیر یقینی بھی ہو جاتا ہوا ہوگا کہ یار بن پائے گا, لیکن آپ کا کبھی ایمان متزلزل نہیں ہوا؟ نہیں, کبھی نہیں ہوا پہلے دن سے. نیور. تو کوئی غیبی مدد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مدد کی نا. وہ جب میرا آپریشن کا معاملہ تھا تو میں ڈاؤن ہو گیا, اور اس وقت مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا تھا, میں پریزنٹیشنز نہیں کر سکتا تھا, میں بات چیت نہیں کر سکتا تھا, میٹنگز میری کینسل ہونی شروع ہو گئی. یعنی ہر طرح سے مجھے تکلیف تھی, لیٹے ہوئے بھی تکلیف تھی, بیٹھے ہوئے بھی تکلیف تھی. تو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائلاگ بھی کرتا تھا کہ اللہ میں اس کہ اللہ تجھے پتہ ہے کہ یہ تقریباً ڈیڈ چیز ہو کے میرے حوالے ہوئی ہے, اس کو دوبارہ ہم نے زندہ کیا ہے, تو اب اور آگے اب کیا کرنا چاہتے ہیں. میں کو اپنا امپورٹنس نہیں ظاہر کرتا تھا, میں اپنی مجبوری ظاہر کرتا تھا کہ یہ میری مجبوری ہے, اس کو لے کر چلنا ہے. اور اب اتنا جو اس کا سارا کام ہو چکا, وہ بہت ساری چیزیں وہ میری سجیشن کی وجہ سے ہوئی ہیں. ہمارے جو ایئر چیف تھے وہ میں جب ان کو بتاتا تھا تو وہ بھی کہتے تھے میں کیا بتاؤں آپ کو, مجھ سے فیصلہ لینے آ گئے ہو. میں کہاں سے فیصلہ دوں, میرا تو کوئی تجربہ نہیں ہے اس چیز کا. میں چیئرمین رہا ہوں تو ایک اوور آل فیکٹری کا چیئرمین ہوں, کوئی ڈیزائن ڈیولپمنٹ کا تو میں چیئرمین نہیں رہا. یہ ڈیزائن ڈیولپمنٹ وہ مجھے پھر یاد کراتے تھے. میں نے کہا تھا نا یو ول سیل اور سنک, تو مجھے سنکنگ کی طرح نہ لے کر جاؤ. مجھے یہ نہ بتاؤ کہ یہ نہیں ہو سکتا, مجھے صرف یہ بتاؤ کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے اور یہ کرنا ہے,
اور مجھے یہ بھی تو اب بتاؤ, گارنٹی دو کہ یہ کامیاب ہے, کیونکہ پڑھنا بھی تم نے ہے. دنیا جس طرف جا رہی ہے وہ تمہیں نے بات کرنی. کبھی کبھی آپ جو پڑھتے تھے میگزینز میں, مجھے مشورے کی صورت میں بات کرتے تھے, تو اگر وہ ڈویبل تھا تو میں کہہ دیتا تھا, نہیں تھا تو پھر میں اس کا بھی لاجک دیتا تھا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں آئیڈیا تو بہت اچھا ہے, پر ہم اپنے لیول پہ چینیوں کی اور اپنی جو ہماری اس وقت اسٹیٹس ہے اس کے مطابق ہم شاید نہیں کر سکتے. اور آپ نے چونکہ بات کی ہے تو میں اگلی مرتبہ ان سے ٹرائی کریں گے. جب میں آتا تھا تو کہتا تھا نہیں ہو سکتا, تو ہم میری بات مان لیتے تھے. کمپلیٹ فریڈم دیا ہوا تھا انہوں نے, ٹرسٹ تھا, اور وہ ٹرسٹ اسی لیے تھا کہ خود ان کے پاس کوئی ایسا نالج, کوئی ایسی کتاب, کوئی ایسا ریفرنس نہیں تھا جس کے تحت مجھے کہتے کہ دیکھو اس کے بارے میں مطلب آئین ہے تو وہ تو آپ کو ریفرنس دیا جاتا ہے نا. وہاں تو کوئی آئین ہی نہیں تھا. جو کہہ رہے ہو بس ٹھیک کہہ رہے ہو, مجھے آپ پہ اعتماد ہے. اور بھائی یہ مجھے ضرور کہتے تھے کہ 3 سال میں جہاز نہیں بنے گا. تم مجھے خوش کر رہے ہو کیونکہ میری ٹینیور 3 سال کی ہے. یہ اگلا چیف بھی نہیں دیکھے گا, اس سے اگلا دیکھے گا. 9 سال کی بات کرتے تھے, 9 سے 10 سال نہیں بنے گا. میں کہتا تھا آپ کے وقت یہ جہاز میں نے اڑانا ہے, اس کو بنا کے اس کا پہلا پروٹوٹائپ ہم نے فلائی کرنا ہے. پھر آس پڑھتے تھے, کہتے دیکھا میں یہی کہہ رہا ہوں نا, مجھے خوش کر رہے ہو کہ آپ کے وقت میں یہ اعزاز آپ ہی کے نام آنا ہے. تو میں کہتا تھا نہیں سر انشاءاللہ یہ ہوگا. مگر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. وہ واقعی اس جہاز کو نہ دیکھ سکے. اس سے پہلے ان کا ایک کریش ہو گیا, ان کی ٹینیور میں ان کا ایک کریش ہو گیا جس کے تحت ان کی زندگی گئی. اس کے ساتھ ہمارے اور بھی بہت سارے سینئر آفیسرز تھے. سب سے زیادہ دکھ مجھے اسی بات کا تھا کہ جس شخص نے یہ سوچا, جس نے یہ جو سارے کا سارا کام جو تھا اپنے وعدے کے مطابق میرے حوالے کیا, اور تھرو آؤٹ مجھے مذاقاً کہتے رہے کہ یہ نہیں ہوگا, تم مجھے خوش کرنے کے لیے, ایئر فورس کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے ٹارگٹس دے رہے ہو. وہ فوکر جہاز تھا جو کریش کر گیا, بیڈ ویدر میں وہ جا رہے تھے ایک بیس کی انسپیکشن کرنے. وہ بھی بہت کمیٹڈ آدمی تھے. موسم ٹھیک نہیں تھا پر وہ اس میں نکل پڑے. یہ جو بیس ہے 3 دن سے میرا انتظار کر رہی ہے, انسپیکشن نہیں ہو پا رہی, تو آج میں نے ہر صورت جانا ہے. بس اس میں وہ موسم ان کے راستے میں رکاوٹ آ گیا جس کی وجہ سے وہ ایک پہاڑ سے ٹکرا گیا جہاز. سر دوبارہ اسی F-17 پہ آپ آتے ہیں. اب آپ نے F-17 کو شروع کر لیا. F-17 کو F-17 ضرور کہا کریں, جے بڑا ضروری ہے. تو وہ معاملہ بہرحال اب اس میں F-17 کا نام رکھنے سے بہت ساری چیزیں سٹریم لائن ہو گئی, کلیئر ہو گئی بہت ساری, کیونکہ اب ہم فیوچرسٹک بات کرتے تھے. ریفرنس F-16 تھا, اور یہ وہ چیز تھی جس کے تحت ہم نے اس کی چیزیں F-16 سے بہتر بھی کر دیں. اور جو فیوچرسٹک تھا اس کو کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ, یعنی کوئی لمٹ نہیں ہے. میرا نیل گوں آسماں بے کرانا. صحیح. یہ پورب یہ پچھم, چکوروں کی دنیا, وہ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں. اور ہمارا موٹو یہ ہے میرا نیل گوں آسماں بے کرانا, اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے, اس کا کوئی. لہٰذا فریڈم, جب ہم ہوا میں ہوتے ہیں تو میرا فریڈم ان لمیٹڈ ہے. میں جب جہاز کو منور کرتا ہوں ادھر سڑکیں نہیں ہیں, میرے راستے میں رکاوٹیں نہیں ہیں, میرا ایریا ڈیفائن نہیں کیا ہوا. اور یہ فریڈم ہی ہے جو پائلٹ کو ہمیشہ سے پسند ہوتا ہے, کہ مجھے فریڈم سے محروم نہ کرنا. ہم اپنی زندگی میں بھی فریڈم چاہتے ہیں کہ میری سوچ, میرا کام کرنا, اس میں مجھے فریڈم دو. اس میں مجھے میرے ارد گرد چکوروں کی طرح لائنیں نہ لگاؤ. چکور تو چوراہے میں گھومتا ہے نا. یہی تو علامہ اقبال نے کہا تھا, یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا, جس کو تم نے مشرق مغرب کہہ دیا, ڈیفائن کر دیا. میرا نیل گوں آسماں بے کرانا, یہ ہمارے فلائرز کے بارے میں وہ بات کر گئے تھے. یہ ویژن تھی ہمارے ان لوگوں کی. جیسے وہ ایئر پاور کے بارے میں کہہ گئے کہ اینی ایئر فورس وچ از ویک, یہ قائد اعظم نے کہا تھا, ول بی ایٹ دی مرسی آف دی ایگریسر. یعنی تمہارے ساتھ جو جارحیت کرنا چاہتے ہیں تم اس کی مرضی پہ ہو گئے. یہ 1948 میں انہوں نے کہا, ہماری اکیڈمی میں اس کو بورڈ کے اوپر انگریو کر کے لگایا گیا, اور آج بھی لگا ہوا ہے. اور وہ بات کب کی کر رہے تھے؟ ایئر پاور, جس کی اب میں بات کرتا ہوں. ایئر پاور اب ایک ڈیسائسو فیکٹر بن گیا, فیصلہ کن جو آپ کی ہے, یہ جنگ بھی کرتا ہے, اور فیصلہ کن فوج بن گئی ہے تینوں میں سے. ہوائی فوج جو ہے اس پہ فیصلے ہو جاتے ہیں. یہ ہے آپ کی قوت, یہ ہے آپ کی قوت, اور یہ ہے ایئر پاور آج کی. ٹھیک. آج بھی جو ہم بلاک بلڈنگ میں گئے ہیں,
یہ JF-17 کی آگے اپ گریڈ جو اس کا پہلا اثر پائلٹ پروجیکٹ تو وہی تھا نا جو پائلٹ پروجیکٹ تھا JF-17 جو ہم اس وقت بنا سکتے تھے ہم نے بنا دیا. آپ نے چائنا کو نام دے دیا اور اس پہ چیزیں ایک دفعہ اسمبل ہو گیا, سارا اسمبل ہو گیا نا, اس کو آپ پروٹوٹائپ کہتے ہیں. ٹھیک, تو اس کو ہم نے فلائی بھی کر لیا. اب فلائی کرنے کے بعد ہم نے کہا اب ہم بلاک 1 جو ہے یہ تو بیسک ہے نا, بیسک جہاز ہے, اب اس کے بعد ہوگا بلاک 1, پھر بلاک 2, پھر بلاک 3. یہ ہیں وہ جہاز جو کہ ہم نے آہستہ آہستہ ان کو اپ گریڈ کرنا ہے. جیسے میں F-16 کی مثال دیتا ہوں کہ جو ابھی لیٹسٹ جہاز ہم نے F-16 خریدے وہ ہیں بلاک 52, اور جو ہم نے فلائی کیا تھا جب ہم ٹریننگ کے لیے گئے تھے وہ بلاک 5 تھا. اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ کیسے وہ بلاکس کی فارم میں جہاز آگے چلتا رہا, اور آج بھی جو لیٹسٹ 4th جنریشن جہاز ہیں ان کے ساتھ وہ کمپیٹ کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ انڈیا کو ایک آپشن انہوں نے F-16 کی بھی دی ہوئی ہے امریکہ نے, جس کے اندر وہ ابھی بھی پھنسا ہوا ہے کہ میں F-16 کی طرف جاؤں یا میں رفال کی طرف جاؤں یا یورو فائٹر کی طرف جاؤں یا میں روس کے وہ جو MiG-35 ہیں اس کی طرف چلا جاؤں, کیونکہ اس کے ساتھ بھی دوستی کا معاملہ ہے. روس کی طرف جاتا ہے تو امریکہ ناراض ہوتا ہے, امریکہ کے ساتھ آتا ہے تو روس ناراض ہوتا ہے. اب اس کا کیا کن چیزوں سے گزر رہا ہے, مگر الحمدللہ ہم نے تو اب کچھ سوچنا ہی نہیں ہے. ہم نے تو خود ساختگی کی طرف قدم جو اٹھایا 90 کی دہائی میں, آج ہم 2020 پہ پہنچ گئے. بلاک 3 آ گیا, 100 سے زیادہ جہاز ہم نے اپنی ایئر فورس میں ڈال لیے. کوئی الحمدللہ ہمارا فلائنگ کافن نہیں ہے. آپ کا ہمسایہ فلائنگ کافن اڑا رہا ہے, جو ابھی نندن اسی نے تو پکڑا گیا تھا ایک فلائنگ کافن میں MiG-21 میں. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ Su-30 بھی تھا لیٹسٹ جو ان کے پاس ہے, ہم نے اس کو بھی گرایا. تو یہ نہ آپ کہیں کہ پرانا جہاز تھا اس کو ہم نے گرا لیا, ہم نے نئے کو بھی گرایا. ہم نے آپ کو پیغام دیا کہ نیا لاؤ یا پرانا لاؤ, ہمارا طریقہ جو ہے وہ ایک ہی ہوگا آپ کو ٹریٹ کرنے کا. تو آپ لے آئیں. جب اس نے کہا کہ جی رفال ہوتے تو نتیجہ ہی اور ہوتا, تو آپ کا Su-30 جو ہے وہ رفال کے برابر ہے نا, جو نتیجہ ہے وہ بھی آپ سب نے دیکھ لیا. تو لوگوں کو آپ گمراہ نہ کریں, جو حقیقت ہے اس کو مانیں کہ ہم آپ سے الحمدللہ اوپر ہیں. ہم نے 65 میں بھی آپ کو بھی بتایا, اور ہم نے ایک دن کے اندر 27 فروری کو بھی آپ کو بتا دیا کہ وقت گزر چکا, اور آج بھی جو ایئر فورس ہے وہ آپ کے دانت کھٹے کرنا جانتی ہے جیسے ہم نے اس وقت کیے تھے, اور وہ کیے, اور اس کی مثال ساری دنیا کو دکھائی, اس کا ثبوت ساری دنیا کے سامنے رکھا. تو اسی طرح JF-17 انشاءاللہ پرانا نہیں ہونے دیں گے, اپڈیٹ ہوتا رہے گا جو بھی, اور ہمارے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ دشمنی دوستی والا مسئلہ وہ بھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہم کسی سے کچھ نہیں لینا چاہتے. یہ جو F-16 آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے, یہ ساتھ ساتھ چلیں, مگر نیا جہاز ہمیں اب دنیا کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کرے ہمارا 5th جنریشن بھی تیار ہو جائے تو پھر ہمیں کس کی ضرورت ہے. ایئر فورس جو کہ ایک ڈیسائسو فورس بن چکی, جو کہ فیصلہ سازی کے کام میں اپنا کردار ادا کرتی ہے, پھر اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے.